بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات سامعین، ہم ایسی ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ ہمارا وجود، ہمارے جسموں کی خوشبو، ہماری زندگی کی خوبصورتی سب اسی ذات کی وجہ سے ہے جس کو دنیا محسن اعظم، سرور کائنات، رحمت للعالمین، شافی محشر اور ساقی کوثر حضور پاک احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جانتی ہے۔ ہمارے نبی ہیں، ہماری جان، مال، عزت، ماں باپ، آبرو سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ آپ کی آبرو کے لیے، آپ پر قربان ہونے کے لیے سب کچھ ایک مسلمان تیار رہتا ہے مٹانے کے لیے۔ تو ایسی ذات کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو چکی ہے اور نبوت کو ملے اللہ کے رسول کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آ رہے ہیں، جو اس وقت کی 3 سالہ جیل مسلمانوں نے کاٹی تھی، جس میں بڑا سخت امتحان تھا۔ مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیس دیا گیا تھا۔ آپ کا ساتھ دینے والے مسلمان بھی اس جیل کے اندر بند تھے اور غیر مسلم بھی، خواجہ ابو طالب جیسے بھی آپ کے ہمدرد و غمگسار بھی اس جیل کے اندر بند تھے۔ 3 سال جب نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا اور نہ زندگی کا کوئی ساز و سامان اور امید تھی، ایسے حالات کے اندر وہ 3 سال گزرے ہیں تو مسلمان انتہا درجے کمزور ہو گئے۔ خواجہ ابو طالب کی طبیعت پر ایسا اثر پڑا کہ جب باہر آئے تو بے انتہا کمزور تھے اور بیمار ہو گئے۔ چند مہینے دنیا میں رہے اور انتقال کر گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 10 نبوت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب نے انتقال فرمایا۔ خواجہ ابو طالب انتقال کا جب وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے چچا جان کے پاس پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی سے پہلے ابو جہل اور قریش کا ایک بڑا وفد اور ایک بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ ابو طالب آخری سانسیں اپنی لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، اللہ سے میں آپ کی مغفرت کی سفارش خود کر لوں گا۔ اب ادھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل بولا، ابو طالب لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ اب خواجہ ابو طالب ادھر اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں اور باپ دادا کی جو روایت چلی آ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف بھتیجے پر بھی پورا یقین ہے کہ یہ سچا ہے، جو چیز لے کر آیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا اور یہ کامیاب ہے اور دنیا میں یہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ یہ سب لوگ شکست کھائیں گے جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو قوم کی سرداری ہوتی ہے، جو لوگوں کے اندر اپنے آپ کا بڑپن ہوتا ہے اور جو لوگوں کی روایتیں ہوتی ہیں، وہ بہت سی بار آدمی کو اچھا کام اچھے کام کے آڑے آ جاتی ہیں اور دیوار بن جاتی ہیں۔ خواجہ ابو طالب کے ساتھ بھی یہی ہوا اور آپ مرتے مرتے آخری جو الفاظ آپ کی زبان پر تھے وہ یہی تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے ہی دین پر ہوں۔ گویا کہ نبی کا کلمہ پڑھ کر نہیں گئے، نبی کا ساتھ تو دیتے رہے لیکن نبی کے کلمے پر آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ خواجہ ابو طالب پر میں 2-4 منٹ آپ کی اور لوں گا، اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت خواجہ ابو طالب گزرے ہیں کہ کائنات میں ایسا چچا نہیں گزرا ہوگا۔ اس آسمان نے، اس چشم فلک نے ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جس نے اسلام کی کافر ہونے کے بعد بھی اتنی مدد کی ہو۔ کسی ماں نے ایسا چچا نہیں جنا ہوگا کہ جیسا خواجہ ابو طالب تھے۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول خواجہ ابو طالب نے بہت احسان کیے ہیں،
جب تک وہ زندہ تھے کسی کافر کی مجال نہیں تھی کہ آپ کی طرف وہ حملے کا ہاتھ بڑھا سکتا، آپ کی طرف ڈنڈا گھما سکتا، آپ کے لیے تلوار اٹھاتا۔ لیکن جب وہ انتقال کر گئے تو بہت سے ظلم اور حملے آپ پر ہونے لگے، تو اتنی انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، اسلام کی مدد کی ہے، اللہ کے رسول آپ بھی ان کے کچھ کام آئیں گے؟ آپ کو جو اتنی وہ مدد کر گئے ہیں، کیا اس کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ سے ان کی سفارش کروں گا اور اللہ میری سفارش کو قبول فرمائے گا، اور ان کو جہنم کی جو کم سے کم وادی ہوگی جس میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالی میرے چچا کو خواجہ ابو طالب کو اس کے اندر رکھے گا۔ کلمہ نہیں پڑھا ہے، اللہ کے رسول بھی اپنے چچا کی مغفرت نہیں کرا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں یہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کلمے کی، یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی عطا کی۔ ہمارے کتنے ہی ہم اسلام کی مدد کرنے والے، اسلام کے اوپر قربان ہونے والے ہو جائیں، لیکن خواجہ ابو طالب جیسی شخصیت نہیں بن سکتے، ایسا اسلام کی مدد نہیں کر سکتے۔ خواجہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے ابو بکر بھی ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار اور سب سے بڑے پہلے خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن جب تک خواجہ ابو طالب تھے سب سے زیادہ مدد کرنے والے اللہ کے رسول کی حضرت عبد المطلب تھے۔ دیکھیے ابو بکر کے ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ مدد ابو طالب کی ہے، عمر جیسا جلیل القدر بہادر ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کی سب سے زیادہ مدد ہے۔ تو سب سے زیادہ اپنے دور میں جب تک زندہ تھے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اللہ کے رسول کے خواجہ ابو طالب تھے، لیکن ایمان کا ساتھ نہیں ہے، کلمے کا ساتھ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ حشر نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو جہنم کی آگ گھٹنوں تک پہنچے گی، گھٹنوں سے اوپر جہنم کی آگ خواجہ ابو طالب کے نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں ان کے اتنا کام آؤں گا۔ خواجہ ابو طالب کا انتقال اللہ کے رسول کی جب عمر 10 سال تھی، نبوت کو ملے بھی 50 سال تھی، نبوت کو ملے 10 سال ہو چکے ہیں، رمضان میں خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، گویا کہ آپ کے پیچھے جو ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی، آپ کے پیچھے جو ایک محافظ کھڑا ہوا تھا، وہ اب آپ کے بیچ سے ہٹ گیا ہے، تو آپ تنے تنہا میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے 3 دن کے بعد آپ کی چہیتی اور آپ کی اکلوتی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، رمضان ہی میں 3 دن بعد حضرت خواجہ ابو طالب کے انتقال کے۔ اب دیکھیے باہر جو لوگوں سے اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور جو گھر میں آپ کو تسلی دینے والی، آپ کی ہر جگہ مدد کرنے والی، روپیہ پیسہ سب کچھ آپ پر لٹانے والی، اور آپ کو گھر میں سب سے زیادہ ایک انسان کو گھر میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو گھر والے ہی کھینچنا شروع کر دیں، اس کو گرانا شروع کر دیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ کے رسول کو گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی اور سب سے زیادہ آپ کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا چکی ہیں، اور آپ بالکل اب تنے تنہا نظر آ رہے ہیں۔ یہ 10 نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو رہی ہے۔ یہ 2 واقعے ایک ہی سال میں پیش آئے اور اللہ کے رسول بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کفار نے حملوں کی حد کر دی اور آپ کے سر پر، آپ کی پگڑی پر مٹی ڈالتے، آپ گھر میں اس حال میں تشریف لاتے کہ آپ کا پورا چہرہ گرد آلود ہے، چہرے پر مٹی ہے اور سر پر مٹی بھری ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹی اس مٹی کو صاف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو تسلی دیتے اور آپ ان سے تسلی کے الفاظ کہتے، تو آپ کے اوپر حملوں کی انتہا کر دی خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ اب اللہ کے رسول کو جب بالکل مکے کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول یہاں سے 6 میل دور جو طائف ہے وہاں ہجرت کر جاتے ہیں، اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، شاید کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ہوتے ہیں۔ 1 مہینے کا یہ سفر ہے، رمضان میں
آپ مکے ہی کے اندر تھے، لیکن شوال میں آپ نے طائف کا سفر کیا، 1 مہینہ آپ کے آنے جانے کا وقت اور وہاں رہنے کا وقت لگا، اور آپ نے 3 طائف کے بڑے سردار تھے ان کو دعوت دی، تینوں نے آپ کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے، اس وقت کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو کھڑا کر دیا، اور وہ آپ پر جب آپ واپس ہو رہے تھے پورے طائف میں گھوم کر مایوس ہو کر، تو وہ بدماش آپ کے اوپر پتھر مارتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ حضرت زید بالکل اکیلے، کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں، کبھی وہ آپ کو پیچھے سے بچاتے، کبھی آگے سے بچاتے، کبھی سائیڈ سے پتھر پکڑتے۔ حضرت زید بھی بالکل زخموں سے چور لہو لہان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ خون سے آپ کی پوری دونوں جوتیاں بھری ہوئی، اتنا زخموں سے چور اللہ کے رسول ہے کہ جسم سے خون اتنا بہ رہا ہے کہ آپ کی دونوں جوتیاں بھر گئیں۔ آپ کے پیچھے وہ گنڈے بھاگ رہے ہیں، آپ تیزی کے ساتھ دونوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، طائف کی بستی سے باہر ہو رہے ہیں، اور پیچھے گنڈے پتھر آپ کو مارتے ہیں، گالیاں آپ کو دیتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے طائف کی جب آبادی سے باہر ہوئے تو عتبہ اور شیبہ مکے کے 2 بڑے سردار ہیں، ان کا ایک باغ تھا، اس باغ کی 4 دیواری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول اس باغ کے اندر گھسے اور وہاں پیڑوں میں انگور کی جو بیلیں تھی ان کے اندر پناہ لی۔ اب وہ چاروں طرف ڈھونڈ کر واپس ہو گئے کہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گنڈوں سے اپنے آپ کو بچایا اور وہاں پر محفوظ ہوئے۔ وہاں بھی چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ عتبہ اور شیبہ آپ کو جانتے تھے، آپ کے بالکل قریب کے تھے، آپ کے شہر کے تھے، رات دن آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، لیکن یہ کافر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ دیکھا کہ محمد باہر بہت زخموں سے چور دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو اپنے غلام سے کہا کہ چند انگور کے خوشے ایک تراش میں، ایک تشتری میں لو اور محمد کو پیش کر دو۔ وہ غلام عتبہ اور شیبہ کا چند انگور کے خوشے لیتا ہے، گچھے لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، اور اللہ کے رسول نے بسم اللہ کر جیسے ہی کھانا شروع کیا تو اس کو ایک عجیب بات لگی۔ غلام نے کہا یہاں کے لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، ایسے الفاظ نہیں کہتے، آپ کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، محمد ہوں میں، مکے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے حضرت اپنی بستی کا نام بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم تو میرے بھائی حضرت نوح کی نسل سے ہو، نوح کے علاقے سے ہو، ان کی بستی سے ہو۔ غلام نے جب آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات سنی، اور حضرت نوح کو مکے میں جاننے والا کوئی نہیں، صرف وہ ایک اپنا اکیلا غلام ہے اس دور دراز علاقے سے آیا ہوا، تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ شخص ہمارے نبی کو جو ہزاروں سال پہلے ہماری بستی کے اندر مبعوث ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا رہے، ان کو یہ کیسے جانتے ہیں؟ یقیناً یہ سچے ہیں۔ اس نے اتنی بات سنی تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ کے جسم کو چومنے لگا۔ یہ عقیدت اور محبت تھی۔ اللہ کے رسول یہاں سے واپس آتے ہیں، اور راستے میں ہی پھر عکاظ کا میلہ اور کئی طرح کے جو اس وقت میں میلے لگا کرتے تھے، نمائشیں لگتی تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول مکے کے قریب پہنچے۔ جب میلوں کے اندر تھے تو جنات کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ملی ہے آ کر، اور جنات کی ایک جماعت پہلی مرتبہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے جنات کی جماعت کا کہ انہوں نے عجیب قرآن کریم سنا ہے، اور اسی وقت اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور کہا کہ ہم قیامت تک شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ طائف سے واپسی پر ہی جنات کی جماعت نے اللہ کے رسول پر ایمان لائی۔ پھر اب آپ واپس مکے آ گئے۔ مکے میں کسی نے کوئی آپ کی دعوت پر کان نہیں دھر رہا تھا سوائے چند لوگوں کے، اور پھر طائف آپ سفر کر گئے تو وہاں بھی کسی نے بات نہیں سنی، بلکہ مکے سے زیادہ مشکل حالات طائف کے اندر ہو گئے۔ جب مدینے میں تھے آپ تو اللہ کے رسول سے آپ کی زوجہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ پر کوئی وقت احد سے بھی زیادہ سخت کوئی گزرا ہے؟ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، اور آپ پر بہت سخت دن تھا، چاروں طرف سے کفار آپ پر حملہ کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ پر کوئی ہتھیار، کوئی نیزے اور کوئی زرہیں نہیں تھی، بلکہ اپنے سینوں پر ڈائریکٹ وار لے رہے تھے۔ گویا کہ ایک آگے حضرت طلحہ کھڑے ہیں اور پیچھے
اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنے جسم سے بچایا ہوا ہے۔ اس طرح کا سخت دن تھا۔ تو ہماری اماں نے پوچھا اللہ کے رسول اس دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت مجھ پر طائف کا دن گزرا۔ دیکھیے کیسا ظلم ان لوگوں نے کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت میرے اوپر طائف کے ایام گزرے ہیں، جبکہ احد میں اللہ کے رسول کے جو یہاں گال مبارک میں لوہے کی کڑی گھسی تھی، جو صحابی ان کڑی کو نکالنا چاہتے تھے نکلتی نہیں تھی، تو ایک صحابی نے اپنے دانت سے پکڑ کر زور سے کھینچا تو ان کے دونوں دانت گر گئے، لیکن کڑی اپنے جگہ سے باہر نہیں آتی تھی۔ اتنا سخت اللہ کے رسول پر حملہ تھا۔ تو طائف سے آپ واپس آئے، مکے پہنچے، مکے میں پھر آپ نے وہی اپنا مشن شروع کر دیا، دعوت کا، تبلیغ کا، لوگوں کے پاس پیغام کو پہنچانے کا۔ اب جب حج کا مہینہ آتا تھا تو لوگوں میں کفار مکہ خود کہتے پھرتے تھے اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو۔ تو ایسے کرتے کرتے سارے عرب میں آپ کا تعارف ہو گیا تھا۔ تو چند لوگ اس وقت میں اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بڑا شاعر تھا، وہ آیا، کفار نے اس کا بڑا ویلکم کیا کہ اتنا پڑھا لکھا اور اتنا قابل آدمی ہمارے مکے میں آ رہا ہے، ہمارے شہر میں آ رہا ہے، لیکن اس کو اتنا سمجھا دیا کہ فلانے آدمی کی بات نہ سننا، اگر تم نے سن لی تو تم اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ گے اور قوم کے باغی ہو جاؤ گے۔ اس پر کفار کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنے دونوں کانوں میں روئی لگا لی کہ اس کی آواز بھی مجھے نہ آئے۔ اس نے حج کیا اور جو اپنی عبادت کرنی تھی اس کو کیا، مکے میں گھوما، کہیں سے ہلکی پھلکی اس کو آواز قرآن کریم کی آ گئی۔ اللہ کے رسول جب آپ طواف کر رہے ہوتے تھے، حرم میں ہوتے تھے، تو اس وقت قرآن کریم پڑھتے تھے تو اس کو ہلکی سی آواز آ گئی۔ اب اس کو دل میں آیا کہ مجھے ضرور یہ کلام سننا چاہیے، میں تو شاعر ہوں اور میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں۔ چپکے سے چھپ کر مکے والوں سے، قریش سے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قرآن کریم سنا تو ہکا بکا رہ گیا کہ میں شعر کی ساری قسمیں جانتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ گیا۔ ایک اور شخص آئے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری وہی ہیں جن کے مکان میں اللہ کے رسول نے ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں قیام فرمایا ہے، اور مدینے میں سب سے پہلے جس گھر میں آپ رہے ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری ہی کا مکان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کوئی بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ایک اس بادشاہ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں علماء تھے۔ تو جب وہ مدینے میں آ کر انہوں نے قیام کیا، جس جگہ مسجد نبوی ہے، تو وہاں ان علماء نے کہا کہ یہاں سے آخری نبی کی خوشبو آتی ہے اور یہاں آخری نبی ہوں گے۔ تو اس بادشاہ نے اسی وقت جو ابو ذر غفاری کا مکان تھا وہ مکان تعمیر کیا اور اس میں ایک تالا لگوایا اور ایک محافظ اور ایک خاندان کو اس میں رہنے کے لیے کہا، اور کہا کہ تمہاری نسل در نسل یہ چلتا رہے گا، اور جو آخری نبی آئیں گے جب وہ مدینے ہجرت کر کر آئیں تو یہ مکان ان کو دے دینا، تمہارا یہ مکان نہیں ہے، تم اس کے ساری زندگی تمہاری نسل در نسل اس کے محافظ رہیں گے، مالک مکان آخری نبی ہوں گے۔ تو ہزاروں سال پہلے ابو ذر غفاری جس مکان میں رہ رہے تھے وہ ایک بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ تو یہ وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکے میں آئے اور آ کر حرم میں چاروں طرف ٹہلتے، اللہ کے رسول کو جانتے نہیں تھے۔ اب اپنے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، ان کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی، لیکن زیادہ لمبی اور تفصیلی ملاقات نہ ہو سکی، اور وہ جب مدینے واپس پہنچے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا سکے۔ لیکن اب یہ دوبارہ خود سفر کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے پوری بات نہیں کی، میں خود جاتا ہوں۔ اب آئے مکے کے اندر اللہ کے رسول کو تلاش کر رہے ہیں، جانتے نہیں تھے، چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم میں آپ آرام کے لیے ایک جگہ رکے۔ حضرت علی آپ کے پاس سے گزرے۔ حضرت علی نے کہا انجان معلوم ہوتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آرام کی اور قیام کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے کہا تو آئیے میرے ساتھ میرے گھر قیام کر لیجئے۔ رات کو قیام کیا، کھانا پینا ہوا۔ حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، اگر کہیں سے معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان والا ہے تو کفار اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے جاسوس آیا ہو اور میرے نبی کو ستائے یا مجھے ستا دے۔ تو حضرت علی نے نہ اپنا تعارف کرایا، نہ اپنے بارے میں، نہ نبی کے بارے میں کوئی بتایا، نہ اس کی ہمت ہوئی کہ یہ مکے کا ہو سکتا ہے، بڑا سردار ہو اور مجھے ہی قتل کر دے۔ اب رات ساری گزر گئی، صبح میں پھر وہ حرم آیا، پورے دن رہا، پھر رات کے وقت شام میں پھر حضرت علی اس کے پاس سے گزرے
اور کہا کہ تمہیں اپنی منزل نہیں ملی؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ملی۔ تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر حضرت علی کے گھر پہنچا اور کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم راز میں رکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں راز میں رکھوں گا اور میرا یقین اور وعدہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آخری نبی سے ملاقات اور ان کی زیارت اور ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے ان کے پاس لے چل سکتے ہو؟ حضرت علی نے کہا میں انہی میں سے ہوں، آپ پرسکون ہو جاؤ، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کل میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن تیسرا دن ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، تیسرے دن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت ابو ذر غفاری اسلام قبول کرتے ہیں، اور واپس آ کر اب حرم میں جہاں چھپے پھر رہے تھے، اپنی پہچان نہیں ظاہر ہونے دیتے تھے، وہاں آ کر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کفار نے اتنا سننا تھا کہ آپ کو اتنا مارا زخموں سے لہو لہان کر دیا۔ بھاگ کر حضرت عباس نے دیکھا کہ کس آدمی کو یہ لوگ مار رہے ہیں۔ حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ہیں، لیکن ایمان ابھی تک قبول نہیں کیا۔ دیکھا کہ یہ تو حضرت ابو ذر غفاری ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑ کر لوگوں کو ہٹایا اور کہا کہ یہ تو غفار کا آدمی ہے، ظالموں تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ملک شام کا جو راستہ ہے وہ اسی کے گھر کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے، اس کی قوم تمہیں ملک شام تجارت کرنے کے لیے جانے نہیں دے گی، تم اسے کیوں ستاتے ہو؟ لوگوں نے اتنا سنا تو ہٹ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ پہلا دن یہ ہوا، اگلے دن بھی اسی طرح انہوں نے اعلان کیا اور اسی طرح مارا، پھر دوسرے دن بھی حضرت عباس نے بچایا، تیسرے دن پھر حضرت ابو ذر غفاری مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو کئی اس طرح کے صحابی اور کئی اس طرح کے بڑے لوگ مکے آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ اب نبوت کا 11واں سال آتا ہے اور حج کا ٹائم آ گیا۔ حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے 6 آدمیوں نے بیعت کی اور اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، اسلام کے بارے میں بتایا۔ جب وہ حج سے واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ایک اپنا نمائندہ کوئی عالم بھیج دو جو دین کو جاننے والا ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، تاکہ وہاں جا کر ہمیں دین کے بارے میں بتائے، اسلام کے بارے میں بتائے اور مدینے میں تبلیغ کرے کھلم کھلا، وہاں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مکے کے شہزادے کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب پہنچے اور آپ کی دعوت پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ، یہ ایک بڑے سردار ہیں مدینے کے اور بڑی قابل قدر شخصیت تھی۔ حضرت سعد کو انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، حضرت سعد نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ واپس اپنے مکے میں آئے ہیں تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ پورے کا پورا قبیلہ ان کا اسلام لے آیا، صرف ایک آدمی کو چھوڑ کر، بعد میں وہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ تو ایسی مبارک شخصیت حضرت سعد تھے کہ پورے کا پورا قبیلہ ان کے پیچھے ایمان لے کر آ گیا۔ حضرت مصعب ایسی زبردست تبلیغ اور ایسی دعوت پیش کر رہے تھے۔ تو نبوت کا 11 سال مکمل اس طرح ہوتا ہے۔ پھر 12واں سال جب آتا ہے تو مدینے سے 72 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ سے دوسری بیعت کرتے ہیں۔ اس میں پھر ساری چیزیں اور ساری ترتیب ہجرت کی تیار پاتی ہے اور ہجرت طے پاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت عباس آئے اور حضرت عباس نے ان لوگوں سے پوچھا جو مدینے سے 72 آئے تھے کہ تم میرے بھتیجوں کو لینے کے لیے آئے ہو، اگر تم ان کا ساتھ بیچ میں چھوڑ دو گے تو تمہیں لے جانے کی ضرورت نہیں، میں اور میری قوم اور ہمارے خاندان کے لوگ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے اپنے بھتیجے کی ضمانت لینے کے لیے حفاظت میں کون آ رہا ہے؟ حضرت عباس آ رہے ہیں جو اسلام نہیں لائے ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن سامنے والے لوگوں سے پورا پکا کرا رہے ہیں اگر تم ان کی مکمل طور پر حفاظت کر سکتے ہو تو لے کر جاؤ، ورنہ یہیں چھوڑ دو، ہماری جان مال سب سے زیادہ محبوب ہمیں ہمارا بھتیجا ہے اور یہ آخری نبی ہے، حالانکہ ایمان ابھی تک نہیں لائے ہیں۔ تو ان لوگوں سے پورا عہد و پیمان لیا اور آخر کار بات طے پائی کہ اللہ کے رسول اسی سال ہجرت کریں گے۔ تو یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات طے ہو گئی اور کہا کہ ہم حج کے بعد جو میرے صحابہ ہیں ان کو اجازت ہو جائے گی، وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اور سب سے آخر میں جب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا تو میں بھی ہجرت کر کر مکے سے مدینے آ جاؤں گا، اور پھر اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ مدینہ ہوگا، چاہے مدینہ فتح ہو جائے یا غلام بن جائے، میں آپ کے بیچ سے چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، تم بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں طے ہو چکی۔ اللہ کے رسول نے حج کے بعد تمام صحابہ کو اعلان کرا دیا کہ تم مدینے ہجرت کر کر جا سکتے ہو۔
تو ایک کے بعد ایک بڑی تعداد مدینے میں صحابہ کی، مکے سے جانے والوں کی جمع ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کھلے میدان کے اندر آئے اور خوب اعلان زور سے کرتے ہوئے ہجرت کی۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو راتوں رات چھپ کر، بہت بڑی تعداد بلکہ ایسی تھی جو راتوں رات چھپ کر مکے سے مدینے گئی تھی، لیکن چند صحابہ ایسے تھے عمر بن خطاب جیسے کہ جو دن میں کھلے عام اپنی تلوار کو کندھے پر لٹکائے ہوئے اور کفار کے بیچ سے نکلے تھے کہ اب میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں ہجرت کرتے ہوئے، تم سے جو اکھاڑنا ہو اکھاڑ لو اور تم جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ کر دکھاؤ، میں تمہارے سامنے اپنی ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس طرح سے بھی ہجرت ہوئی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے پاس دوپہر کے وقت آئے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ کوئی نہایت اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تم تیاری کر لو۔ اور حضرت ابو بکر اب سے 3 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے تھے ہجرت کی کہ مجھے نبی کے ساتھ ہجرت پر نکلنا ہے۔ اب آخر میں چند صحابہ مکے کے اندر بچے ہوئے ہیں، تمام مدینے کی طرف ہجرت کر چکے۔ اللہ کے رسول نے اسی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور رات کے آخر حصے سے کچھ پہلے، بیچ رات کا جب وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اور ایک ریت مٹی کی کفار پر پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ اس سے پہلے کفار نے ایک بہت بڑا مشورہ اور میٹنگ کی ہے کہ تمام کے تمام لوگ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کو تمام کر دو، اور ہر قوم، ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہونا چاہیے تاکہ یہ قریش کے لوگ، اللہ کے رسول کی نسل کے لوگ ان سے لڑ ہی نہ سکیں۔ تو ابو جہل کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم اللہ کے رسول کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی محمد باہر نکلیں گے ہم ان کو تلواروں سے ایک بار میں ہی ان کو قتل کر دیں گے۔ اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ان کے بیچ سے نکلے، ابو جہل کے سامنے سے نکلے، لیکن کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا۔ اب آپ یمن کی طرف جاتے ہیں، آپ کو ہجرت کرنی ہے مدینے کی طرف، لیکن آپ یمن کی طرف جاتے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور جب آپ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف جائیں گے تو آپ کو ڈھونڈنے والے تمام لوگ مدینے کی طرف دوڑیں گے۔ لیکن آپ کی سیاست دیکھیے، آپ نے مدینے کی طرف نہیں بلکہ آپ یمن کی طرف نکلے۔ مدینہ دوسری جانب ہے اور یمن دوسری سمت تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مخالف سمت میں نکلے۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ نبی ہجرت کر گئے ہیں تو مدینے کے راستوں پر تمام قریش اور تمام کفار آپ کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے راستے میں غار ثور میں 3 دن آرام فرماتے ہیں۔ 3 دن آرام فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے یہاں سے اب اپنا سفر مدینے کی طرف آگے شروع کیا۔ یہاں اس سفر میں حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت ابو بکر کا ایک غلام ہے عامر بن فہیرہ، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور ایک کافر جو مکے سے مدینے کے راستے کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور خوب واقف تھا، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو 4 لوگوں نے مکے سے مدینے کی جانب 3 دن بعد، جب قریش بالکل تھک گئے آپ کو تلاش کر ڈھونڈ کر، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں ہے محمد اور کدھر چلے گئے ہیں، کوئی خبر آپ کی نہیں، اب تھک کر سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی کہ قریش بالکل تھک چکے ہیں، خاموش ہیں، آپ کی تلاش میں کوئی نہیں نکلا ہوا ہے۔ اب سکون سے اس راستے سے گھومتے ہوئے مدینے کے راستے کی طرف، جو ساحل سمندر کا راستہ تھا، اس سے نکلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں۔ 8 دن کا یہ سفر تھا، آپ مدینے پہنچے۔ مدینے میں سب سے پہلے ایک بستی تھی قبا، آپ نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا اور 8 دن کا وہاں بھی قیام کیا۔ مسلمانوں نے، بہت سے لوگوں نے آپ سے آ کر ملاقات کی۔ حضرت علی بھی مکے سے واپس اب قبا میں اللہ کے رسول سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ اب آپ کی اونٹنی یہاں سے چلتی ہے اور آپ مدینے پہنچتے ہیں۔ مدینے جس جگہ مسجد نبوی ہے اسی جگہ اللہ کے رسول نے جا کر قیام فرمایا اور وہیں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی۔ پھر آپ نے مسجد نبوی کو پہلے سال میں تعمیر فرمایا۔ یہ ہجرت سے بعد کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم ہجرت سے آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔